حضرت حوا سے ملاقات میدان عرفات میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے حوا جا رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے شوہر کیوں نہیں پہچان لیں گے اپنی بیوی کو۔ حضرت حوا کو پہچان لیے، پھر دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میدان عرفات کو عرفات نام رکھا گیا کہ حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی ملاقات یہاں پر ہوئی۔ پھر تمام مناسک حج کو دکھلایا گیا۔ مناسک حج کو پہچاننے کے بعد، ان تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ واپس ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ واپس ہو جاتے ہیں، پھر سرزمین ہند آ جاتے ہیں، اسی مقام بوس میں آ جاتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں پر حضرت آدم کا انتقال ہوا۔ یہاں پر جو بیچ میں پورے واقعات ہیں، بچوں کی پیدائش ہوئی ایک لمبا، لیکن آخر میں جو مرحلہ ہے واپسی کا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پھر مقام بوس میں تشریف لائے اور یہیں پر انتقال ہوا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کیا کر لیے؟ چند کلمات سیکھ لیے۔ تلقّا کے معنی آتے ہیں خوشی اور رضامندی کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا، خوشی اور رضامندی کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ فتلقّىٰ آدم من ربہ کلمات، اور وہ کلمات کیا ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فتاب علیہ، پھر وہ کیا کرے؟ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ توبہ کا جب تذکرہ، توبہ یتوب توبتاً کے معنی آتے ہیں توبہ کرنا، رجوع ہونا۔ توبہ کی نسبت جب انسان کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر کیا کرنا؟ شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنا۔ اور جب توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو کیا مطلب ہے؟ توبہ قبول کرنا۔ کیا کرنا؟ توبہ قبول کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فتاب علیہ، کیا کرے؟ توبہ کرے۔ کہ یہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہوں کا، اپنی لغزشوں کا ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سجدہ ریز ہوئے اور گڑ گڑا کر روئے، اے اللہ جو غلطیاں مجھ سے ہو گئیں، جو لغزشیں مجھ سے ہو گئی انہیں معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیں کی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت آدم کو معاف کیا، اسی طریقے سے حضرت حوا کو بھی معاف کیا تھا۔ یہاں پر چونکہ تذکرہ صرف فتاب علیہ آدم کا تذکرہ ہے، وہ شوہر تھے، اس وجہ سے ان کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں قابل دید ہونی چاہیے، تین چیزیں ہونی چاہیے آپ کی توبہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم و پشیماں ہو، اپنے گناہوں پر کیا کرے؟ شرمندگی کا اظہار کرے گئے، اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں انہیں معاف فرمائے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں اس میں ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، اور نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، چھوڑ دے، اور آئندہ بھی نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہو۔ تو اگر اس طرح تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کیا ہو جائے؟ غائب ہو جائے، بس ایسے ہاتھ اٹھا دیے اللہ توبہ توبہ، لیکن اندر دل میں کیا ہے؟ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے پر ندامت کا احساس ہو، پھر نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہو، اور وہ کبھی کام نہ کرتے ہوں۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ بھی قبول کر لیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اس کا تذکرہ دوبارہ دہرا ہے کہ ہم نے سب سے کہا کہ اتر جائے۔ جمیعاً سے مراد کیا ہے؟ چاروں لوگ، حضرت آدم، حوا، سانپ اور شیطان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک پیغام، ایک اصول بیان کر دیا کہ اے آدم دیکھو، یہ غلطیاں جو ہو گئی معاف درگزر ہو گیا، لیکن قیامت تک کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ تمہاری امت میں سے، تمہارے لوگوں میں سے جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری باتوں کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ اس پر کوئی ڈر ہوگا۔ خوف اور حزن کے بارے میں لکھا ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، آنے سے پہلے جو احساس اور فیلنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خوف۔ جیسے زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آنے سے ابھی آیا نہیں ہے لیکن آنے سے پہلے ہم لوگ سہم جاتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ خوف ہے۔ اور جب آ جائے تو کیا ہے، اور جب وہ چیز آ جائے تو کیا ہے، حزن و ملال ہے۔ مصیبت آ جائے تو پھر ہم لوگ کیا ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، حزن و ملال میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اسی کو فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اگر کوئی ایمان لائے، ہدایت کی پیروی کرے، فلا خوف علیہم، تو نہ اس پر خوف کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کیا حزن و ملال ہے، وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے، جو لوگ کفر کریں یا کریں گے، حضرت نے ترجمہ کیا جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے گرامر کے طور پر، اصول کے طور پر یہ بیان کر دیا کہ جو لوگ کفر میں ہیں یا کفر کریں گے، جیسے کہ شیطان نے کفر کو اپنایا، جیسے کہ شیطان نے کفر کو اپنایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کی، جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ کیا ہیں، جہنمی ہیں۔ اور جہنمی ایسا نہیں کہ چند دن وہ جہنم میں رہیں گے پھر ان کا حساب کتاب ہو کر جنت، نہیں، جو لوگ کفر کو اپنا لیا، جو لوگ شرک کو اپنا لیا، وہ ہمیشہ کیا ہے، جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آج کا درس قرآن آیت نمبر 39 تک 39 تک ہوا۔ اس میں جو آج کے درس قرآن میں جو باتیں ہوئی، حضرت آدم کا تذکرہ، اور یہ تمام باتیں توحید کے اعتبار سے توحید کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ اور اس میں ہم لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب حضرت انسان، ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان غلطی پر مواخذہ کیا۔ حضرت آدم اتنے بڑے نبی تھے، سب سے پہلے نبی تھے، لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہائے، توبہ و استغفار کیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ تو ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ غلطیوں کے بعد ہم سب کیا کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں، توبہ کریں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، حالانکہ جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ کیا کبھی کسی نبی سے کوئی لغزش یا کوئی خلاف اولا کام ہو سکتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں، نبی سے خلاف اولا کام ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نبی بھی کیا ہے، انسان ہے، نبی بھی بشر ہے، نبی بھی انسان ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے انسان سے، انبیاء کرام سے خلاف اولا کام صادر ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم سے یہ کام صادر ہوا، اور حضرت موسیٰ سے کام کیا ہوا، حضرت موسیٰ سے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے قبطی کو مار دیے، ایک گھوسا مارے وہ ختم قبطی کو۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کیا، ان سے کیا خلاف اولا کام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے اپنے شہر نینوا کو چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہاں ڈال دیا، ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی سے خلاف اولا کام صادر ہو سکتا ہے، اور اس کو قرآن نے ازل سے تعبیر کیا، ذلت سے تعبیر کیا، اور ذلت کے معنی آتے ہیں لغزش، اذلال اسی سے ہے، یعنی لغزش ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی، خلاف اولا کام ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ یا صغیرہ نعوذ باللہ انبیاء کرام سے صادر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔